باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شکر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ثعلبہ بن حاطب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ آپ نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس مال کثیر سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ثعلبہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تیرے پیش نظر میری زندگی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی نبی کی زندگی جیسی ہو؟ باخدا اگر میں چاہوں کہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں تو چلیں گے۔ ثعلبہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ میرے لیے اللہ سے مال کی دعا کریں تو میں اس مال سے ہر حقدار کا حق پورا کروں گا، اور میں ضرور کروں گا، ضرور حقوق ادا کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر۔ چنانچہ اس نے بکریاں لیں اور وہ ایسے بڑھیں کہ جیسے حشرات الارض بڑھتے ہیں، اور ان کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ ثعلبہ مدینہ سے نکل کر مدینہ کے قریب ایک وادی میں آ گیا اور 3 نمازیں چھوڑ کر صرف 2 نمازیں ظہر اور عصر جماعت کے ساتھ پڑھنے لگا۔ بکریاں اور بڑھی اور وہ کچھ اور دور ہو گیا، یہاں تک کہ وہ صرف نماز جمعہ میں شریک ہوتا اور بکریاں برابر بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ ان کی مصروفیات کی وجہ سے اس کی جمعہ کی نماز بھی چھوٹ گئی، اور وہ جمعہ کے دن مدینہ سے آنے والے سواروں سے مدینہ کے حالات پوچھ لیتا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا کہ ثعلبہ بن حاطب کا کیا بنا؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بکریاں لیں اور وہ اتنی بڑی کہ ان کا مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا، اور اس کے تمام حالات بتلائے گئے۔ آپ نے سن کر فرمایا، اے ثعلبہ افسوس، اے ثعلبہ افسوس، اے ثعلبہ۔ راوی کہتے ہیں کہ تب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے مال سے صدقہ لیجئے، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کیجئے، ان کے صدقات اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا اور بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو صدقات کی وصولی پر مقرر فرمایا اور انہیں صدقات کے احکامات اور صدقات وصول کرنے کی اجازت لکھ کر روانہ فرمایا کہ جاؤ اور مسلمانوں سے صدقات وصول کر کے لاؤ۔ وہ فرمایا کہ ثعلبہ بن حاطب اور فلاں آدمی کے پاس جانا جو بنی سلیم سے تعلق رکھتا ہے، اور ان سے بھی صدقات وصول کرنا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات ثعلبہ کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ سنایا۔ صدقات کے متعلق بکریوں کی زکوٰۃ کا سوال کیا۔ ثعلبہ نے کہا، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے ہی کی ایک شکل ہے۔ تم جاؤ، جب تم فارغ ہو چکو تو میرے پاس پھر آنا۔ پھر یہ حضرات بنو سلیم نے کہ اس آدمی کے پاس آئے جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب اس نے سنا تو اس نے اپنے اعلیٰ مرتبہ اونٹوں کے پاس جا کر ان میں سے صدقہ کے لیے علیحدہ کر دیے اور انہیں لے کر ان حضرات کی خدمت میں آیا۔ ان حضرات نے جب وہ اونٹ دیکھے تو بولے، تمہارے لیے یہ اونٹ دینا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ہم تم سے عمدہ اور اعلیٰ اونٹ لینے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا، انہیں لے جائیے، میرا دل انہی سے خوش ہوتا ہے، اور میں یہ آپ ہی کو دینے کے لیے لایا ہوں۔ جب یہ حضرات صدقات کی وصولی سے فارغ ہو چکے تو ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے پھر صدقات کا سوال کیا۔ ثعلبہ نے کہا، مجھے خط دکھاؤ، اور اس نے خط دیکھ کر کہا، یہ ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے، تم جاؤ تاکہ میں اس بارے میں کچھ غور
کر سکوں، لہذا یہ حضرات واپس روانہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کرنے سے پہلے محض انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے ثعلبہ افسوس! بنو سلیم کے اس شخص کے لیے دعا فرمائی۔ پھر ان حضرات نے آپ کو ثعلبہ اور سلیمی کے مکمل حالات سنائے، ثعلبہ اور سلیم کے مکمل حالات سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں، اور بعد ان میں سے وہ ہیں کہ جس نے اللہ سے عہد کیا اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو البتہ ہم صدقہ دیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ پس جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا مال کے ساتھ اور پھر گئے اور منہ پھیرنے والے ہیں۔ پس نفاق ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک اثر دے گا، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ثعلبہ کے متعلق ہونے والی آیات کو سنا تو اٹھ کر ثعلبہ کے پاس گیا اور اسے کہا، تیری والدہ ماری جائے، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں فلاں فلاں آیات نازل کی ہیں۔ ثعلبہ نے یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صدقہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ لینے سے منع کر دیا۔ ثعلبہ یہ سنتے ہی اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے یہ کرتوت میں نے تجھ سے پہلے کہہ دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں مانی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ لینے سے بالکل انکار کر دیا تو وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو وہ اپنے صدقات لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حاضر ہوا مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مال عطا کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے یہ جو مال جن لوگوں کو مل جاتا ہے نا، زیادہ مل جاتا ہے، وہ جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں، تو جو تیرے پاس ہے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کر۔ تو اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے میری زندگی کافی نہیں ہے کہ میں نے جس طرح زندگی گزار رہا ہوں، اگر تم میری زندگی کی طرح زندگی گزارے گا، سنت کے مطابق گزارے گا، جو میری زندگی تمہارے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ تجھے اس پر جزا دے گا۔ اگر میں چاہوں کہ پہاڑ جو ہے میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے تو وہ چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ آگے سے شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے، میں اس کو لے کے حقداروں کے حق کو پورا کروں گا، لوگوں کے حقوق پورے کروں گا، اس مال سے حقوق ادا کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس شخص کو مال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا کہ وہ مدینہ میں نہ رہا، پھر مدینہ سے باہر جا کر رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے جو جانور پالے تھے وہ زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ مدینہ کے پاس چلا گیا، ساتھ تھوڑا سا دور چلا گیا، تو جا کر اس نے اور مال خریدتا رہا، یہاں تک کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پھر دوسرا شخص وہ بھی تھا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ بندہ جو ہے جس کے لیے دعا کی تھی وہ تو ظہر اور عصر کی نماز میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، 2 نمازیں صرف پڑھ رہا ہے تو باقی نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ جمعے میں آتا، پھر جمعہ بھی چھوڑ گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر کہ وہ مال کی لالچ میں، حرص میں وہ اپنے دین سے دور ہوتا گیا، دین سے دور ہو گیا۔
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو مقرر کیا اور کہا کہ فلاں فلاں بندے کے پاس جاؤ، وہاں سے ان سے جو ان پر زکوٰۃ بنتی ہے نا وہ لے کے آؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد گئے اس شخص کے پاس، تو کہنے لگا کہ یہ تو ٹیکس ہے، میں نہیں دوں گا، یہ تو بہت زیادہ بنتا ہے۔ مطلب وہ اس کے دل میں لالچ اتنی آ گئی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات خدا بندی ہیں اس کو بھیجا ہے، اس کے مطابق جو بنتا ہے زکوٰۃ وہ دینی پڑے گی، وہ ادا کرنی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہے۔ دوسرے شخص کے پاس گیا تو اس کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، لیکن اس کے پاس جو اونٹ سے سب سے بہترین اور خوبصورت اونٹ تھے نا، اس نے ان میں سے نکال کے دیے۔ تو جو لینے والے گئے تھے وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم سے اچھا مال لے جائیں، خوبصورت مال لے جائیں، تم کوئی اور دے دو، اس کے عوض کوئی اور چیز دے دو، ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ۔ انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اچھا مال دوں، میں اچھی چیز دوں۔ یہ وہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پھر اور دوسرا عطا کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی کی۔ تو وہ جو دوسرا شخص تھا وہ کہنے لگا جی اس کے لیے دعا کی تھی کہ اس کو مال دیا جائے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کے بارے میں سنا واپس آئے تو اس نے نہیں دی، تو صدقات نہیں دیے، زکوٰۃ نہیں دی، تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اس پر، میں نے پہلے ہی اس کو کہا تھا کہ تجھے یہ مال لے ڈوبے گا۔ یہاں تک کہ وہ جب اس کے پر جو آیات اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی اس کی مذمت پر، تو پھر وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے مال دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں دیا۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں بھی آئے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے، ان کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے قبول نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کے مطابق جو اس کے حق ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی پوچھ جو ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اور آخرت میں تو بڑی کڑی ہے، بڑی سخت ہے۔ تو لہذا ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، جن کا حق ہے ان کو اس کا حق تک لازمی پہنچانا چاہیے، مال کی جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، جو صدقات ہیں وہ دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو صدقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے جب بندہ اللہ کی راستے میں اچھی چیز دیتا ہے۔ اس شخص سے تو مانگا بھی نہیں، اچھی چیز مانگی بھی نہیں گئی، لیکن اس نے پھر بھی اچھے اونٹ جو ہے نا اس کو خوبصورت لگتے تھے، وہ سب جانوروں سے اچھے تھے، اس نے وہ نکال کے دیے، اس نے کہا نہیں میں اللہ کی راہ میں یہی دوں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اچھی چیز ہے جب اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو زیادہ سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔